الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی اور محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، ربیع الثانی کے مہینے کی ابتدائی سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے مہینے کی مناسبت سے علامات اولیاء، تعارف اولیاء اور فضائل اولیاء میں چند معروضات پیش کی تھیں. اسی سلسلے کو آج بھی آگے میں نے بڑھانا ہے، لیکن آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. جب ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ، تو اولیاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دوست، اور اللہ اپنا دوست اسی کو بنائے گا جو اللہ کو پسند ہے. اور اللہ کو پسند وہ ہوگا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو پیغمبر کی اتباع کرتا ہوگا. پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر کوئی یہ سمجھے کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں گا، اللہ کا محبوب بن جاؤں گا، خیال است و محال است و جنون. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کو اپنا محبوب بنانے کے لیے، اور آپ اللہ کے محبوب بنیں، پیغمبر کی سنتوں کا اتباع، پیغمبر کی شریعت کا اتباع، تعلیم کا اتباع، یہ ضروری ہے. اگر اس رستے سے ہٹ کر کوئی اور رستہ پہ چلے اور سمجھے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو ہم دور ہو رہے ہوں. میں اس آیت کو جب پڑھتا ہوں تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. جیسے مزدور مزدوری کر کے جب شام کو گھر لوٹتا ہے، یا شام کو کوئی اس سے ملتا ہے، تو مزدور کی مزدوری کی تھکاوٹ کے اثرات سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. بال پرگندہ ہوتے ہیں، کپڑے کس طرح کے ہوتے ہیں، جسم سے تھکاوٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں قیامت میں کچھ لوگ اس طرح میرے پاس آئیں گے کہ مجھے راضی کرنے کے لیے دنیا میں انہوں نے اتنی محنت کی ہوگی کہ ان کی محنت کی تھکاوٹ کے اثرات نظر آ رہے ہوں گے.
جنت حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہوگی کہ ان کی محنت کے تھکاوٹ کے اثرات نظر آ رہے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، جیسے مزدور مزدوری کر کے تھکا ہوا نظر آتا ہے، اس طرح دنیا میں کچھ لوگ مجھے راضی کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہوں گے، لیکن فرمایا تسلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا انہیں، تسقی من عین آنیہ، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، کڑوے پھل کے علاوہ ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ پھل نہ انہیں موٹا کرے گا نہ ان کی بھوک کو ختم کرے گا۔ ربا انہوں نے تجھے راضی کرنے کی اتنی محنت کی اور تو اس کے بدلے میں انہیں جہنم دے رہا ہے اور جہنم کا کھولتا ہوا پانی دے رہا ہے۔ وجہ فرمایا میں نے دنیا میں یہ اعلان کر دیا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، جو میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر محنتیں کر کے آئے گا اس کا یہی انجام ہوگا، اس کا یہی حال ہوگا۔ اس لیے اولیاء اللہ جتنے گزرے ہیں وہ اتباع سنت کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ شریعت سے نہ ہٹیں، شریعت سے ہمارے طریقے متصادم نہ ہوں۔ کچھ لوگ 3 آدمی اللہ کے نبی کے گھر پر آئے، دروازے پہ دستک دی اور فرمایا اندر سے ام المومنین نے کون؟ تو کہا جی اللہ کے نبی سے ملنا ہے۔ فرمایا گھر پہ نہیں ہے، وہ گھر پہ بولو، کہا جی اللہ کے نبی سے ملنا ہے۔ فرمایا ام المومنین نے وہ گھر پہ نہیں ہے۔ ام المومنین سچ بولتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں؟ گھر پہ ہوتے تو بتا دیتی نہ ہیں، تو اپنا عقیدہ بتا رہی ہیں وہ اس وقت گھر پہ نہیں ملیں گے، مسجد میں ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مسجد میں بھی ملیں اور تمہیں گھر پہ بھی ملیں، یہاں نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے ادھر بھی ہیں اور کہیں جی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ تبلیغ والے ساتھی بیچارے جاتے ہیں گشت پر، دروازے پہ اندر سے وہ بچے کو کہتا ہے باپ بول دو نہیں ہے گھر پہ۔ ہم ایک دن گشت کر رہے تھے، میں رہبر تھا، دروازے پہ دستک دی، بچی باہر نکلی، میں نے کہا ذرا ابو کو بلائیں مسجد سے جماعت آئیے۔ وہ گئی، تھوڑی دیر بعد آئی اور کہتی ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں۔ امیر صاحب نے کہا بس مخ کے زا اس خبر نشتہ، وہ گھر پہ نہیں ہے۔ وہ تینوں دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک کہتے یار میں تو ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، بس اللہ کو راضی کرنے کی اتنی محنت کروں گا، کیا بچی بیوی بچوں کے جھمیلوں میں پڑوں، بس شادی نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں ساری زندگی روزے رکھوں گا اور روزے چھوڑوں گا ہی نہیں۔ تیسرا کہنے لگا میں ساری زندگی راتوں کو جاگوں گا اور پوری رات عبادت کروں گا اور بس اللہ کو راضی کرنے کی فکر کروں گا۔ یہ بات جب سنی ام المومنین نے، اللہ کے نبی جب گھر پر آئے تو انہوں نے بتایا اس طرح کے افراد آئے تھے اور وہ یوں کہہ رہے تھے، اس طرح کے افراد آئے اور وہ یوں کہہ رہے تھے۔ اور یہ بھی کامل مرید کی علامت ہے کہ کوئی دوسرا مرید کوئی غلطی کر رہا ہو تو وہ اس کی اصلاح کی نیت سے کہہ دے حضرت جی وہ یوں فرما رہے تھے یا وہ یوں کر رہے تھے، چغلی کی نیت نہ ہو، اس کی اصلاح کے لیے ہو۔ جیسے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ دستور تھا، اگر کوئی مرید غلطی کرتا تو ان کے خدام انہیں بتاتے کہ جناب یہ غلطی پر ہے اور وہ یوں کر رہا ہے۔ جیسے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا پاکستان بننے نہ بننے میں اختلاف تھا، تو اتنے میں ایک مرید نے یہ کہہ دیا، حضرت مدنی نے تھانہ بھون میں آنا تھا حضرت کی خانقاہ میں، اور اس مرید نے کہا یار ان کے پیچھے اگر یہ آئے نماز پڑھائیں گے میں تو نہیں پڑھوں گا، یہ تو جناب ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور ان کی خوب جو ہے وہ برائیاں کی اور غیبت کی۔ مرید نے سن لی، کہا حضرت وہ حضرت مدنی کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، اور ان کو بلایا۔ پھر حضرت تھانوی نے فرمایا ادھر آؤ۔ خادم کھڑا تھا، کہا تمہاری اس سے کوئی لڑائی دشمنی کچھ ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کہا اگر یہ تمہارے متعلق کوئی بات کہے صحیح ہوگی؟ کہا بالکل۔ کہا تم نے یوں کہا ہے؟ کہا جی کہا ہے۔
فرمایا اس کا کان پکڑو اور اسے خانقاہ سے باہر نکال دو۔ آپس میں اختلاف مولویوں کا، علماء کا اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن ادب احترام یہ ضروری ہے، یہ سکھایا ہے، ادب احترام اتنا ضروری ہے۔ اور فرمایا اسے باہر نکالو۔ یہ کہتا ہے کہ میں مدنی کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، وہ یہاں آ کر نماز پڑھائے اور تھانوی اس کے پیچھے نماز پڑھے تو مجھے امید ہے کہ میری باقی نمازیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں، لیکن وہ قبول ہوگی جو میں حضرت مدنی کے پیچھے پڑھوں گا۔ اور پھر وہ باہر کھڑا رہتا، بہت معافیاں مانگیں، کہا نہیں جاؤ حضرت مدنی سے معافی مانگ کر آؤ۔ وہ آیا، حضرت مدنی کے پاس معذرت کے کہا اور کہا کہ جناب میں نے یہ غلطی کی، حضرت نے لکھ دی اسے معاف کر دیں۔ یہ خط لے کر جب آیا، حضرت نے لکھا، دیکھا، فرمایا اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ تم نے پورا واقعہ بیان کیا یا نہیں، جاؤ واپس جاؤ اور پورا واقعہ بیان کرو، اور حضرت نے لکھا ہوا ہو کہ اس نے پورا واقعہ بیان کیا ہے اور میں نے اس سن کے بعد معاف کیا ہے۔ وہ واپس گیا اور پھر آیا اور جناب آ کر کہا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے پورا واقعہ بیان کیا ہے، میں نے بھی معاف کر دیا، آپ بھی معاف فرما دیں۔ ایسے بھی خادم ہوتے ہیں نا جن کو تنبیہ کے لیے، اصلاح کے لیے تھوڑا نظر انداز کیے جائے، وہ پھر بھی پیچھے لگے رہیں۔ اور آج کا ہوتا ہے ابے جاؤ، تیرے لیے مرید کم، ہمارے لیے پیر کم ہے کیا؟ ابے جاؤ اپنا کام کرو، اپنے کو بہت بڑا، ہمارے پاس پیر کم ہے کیا؟ پھر ایسے آدمی کو کسی جگہ بھی فیض نہیں ملتا۔ کبھی قائد، کبھی قیادت کوئی ڈانٹ لے، تنبیہ کے لیے کوئی بات کر دے اور وہ کہیں ابے ہمارے پاس بہت جماعتیں ہیں، میں یہاں چلا جاؤں گا، میں ادھر چلا جاؤں گا۔ تو یہ جو ادھر ادھر والا ہوتا ہے نا، یہ پھر کام والا نہیں ہوتا، پھر یہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ کمال تو یہ ہے، غالباً حضرت مجذوب جو شاعر تھے ان پہ حضرت کسی بات پہ ناراض ہو گئے اور فرمایا، حضرت تھانوی کے چونکہ مریدوں میں سے بھی تھے، خلیفہ بھی، کا باہر نکل جاؤ خانقاہ سے باہر۔ اب وہ باہر جا کر خانقاہ کے دروازے کے باہر چارپائی لگا کے بیٹھ گئے۔ کہا حضرت نے نکالا ہے نا، بس صحیح ہے۔ اور 2-3 دن بیٹھے رہے، پھر ایک رکا لکھ کر حضرت کے پاس بھیجا اور اس پہ لکھا ہوا تھا، اگر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے وہاں تیری یہاں میری۔ حضرت نے جو سنا آنکھ بھر آئی اور انہیں واپس بلایا اور ان کو جو ہے وہ گلے لگایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام اس طرح کی کوئی بات ہو تو چغلی کی نیت سے نہیں۔ تو ان 3 آدمیوں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر باتیں کی۔ ایک کہتا ہے میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، روزے نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، بیوی بچوں کے جھمیلوں میں کیا پڑوں، بس اللہ کو راضی کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں ساری زندگی جو ہے وہ راتوں کو جاگوں گا، میں ساری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کروں گا۔ ام المومنین سن رہی تھیں۔ اللہ کے نبی بعد میں آئے تو انہوں نے بتایا اس طرح 3 آدمی آئے تھے اور یوں یوں کہہ کے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی مسجد میں آئے، غصہ چہرے پر نمایاں تھا، اور صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی کو جب غصہ آتا تھا چہرہ ایسا سرخ ہوتا تھا جیسے کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیے ہوں۔ اور پیغمبر نے حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیا اور کچھ یوں ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، کسی دن روزہ رکھتا ہوں، کسی دن نہیں بھی رکھتا ہوں۔ اور بتا دیا پیغمبر نے اپنے عمل سے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر وہ اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کو حاصل کر لے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے جو بہترین طریقہ اپنے تک پہنچنے کا اس دنیا والوں کو دیا ہے وہ پیغمبر کا طریقہ ہے، وہ سنت کا طریقہ ہے۔ اب نبی کے طریقے سے ہٹ کر سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پتہ چلا چرس پی رہا ہے اور خوب ہوائیوں میں اڑ رہا ہے اور کہتا ہے میں تصوف کی بلندیاں طے کر رہا ہوں، میں نے سوچا بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا، فراز چرس کا سٹا لگایا خود ہی بن گیا جہاز۔ اور جناب عورتیں سامنے بیٹھی ہیں، تھپکیاں لگ رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا قوالی شروع ہے۔ میرے نبی گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے آئے تھے،
میں نے ایک کو کہا یہ عبادت ہے؟ کہتا ہاں جی فلاں کرتے تھے فلاں۔ میں نے کہا عبادت ہے تو مسجد میں کر سکتا ہے؟ کبھی ان کو بولا یہ تو تالیاں والے وہ سارنگی بھی لائیں، ڈھول بھی لائیں، پیانو بھی لائیں، مسجد میں کر سکتا ہے اگر عبادت ہے؟ کہتے نہیں مسجد میں تو نہیں۔ میں کہا یہ کیسی عبادت ہے جو مسجد میں نہیں ہو سکتی؟ اور نہیں جی وہ فلاں بزرگ نے کیا تھا۔ اصل میں ہندو جو تھے نا ان کو دعوت دیتے تھے، وہ بات سنتے نہیں تھے، تو وہ ہندو چونکہ گانے کے شوقین تھے تو یہ بزرگ یوں ڈھول چھول لاتے تھے اور یوں بجاتے ہوئے گانے کے طرز میں اسلام کی دعوت دیتے تھے، پھر وہ ہندو سنتے تھے، متاثر ہوتے تھے، پتہ نہیں یہ کہانی کہاں تک ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو کہا اچھا تو ہندو ہے کیا؟ وہ قرآن نہیں سنتے تھے نا، ان کے لیے چل مجبوری میں انہوں نے اس طرح کیا۔ اگر فرض کر وہ حدیث نہیں سنتے تھے نا، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سامنے یہ سارے ہندو کے بچے ہیں، یہ تو قرآن و حدیث کو طریقے سے انسان بن کے سن سکتے ہیں نا۔ اس لیے یاد رکھو اولیاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت سے نوازا ہے، اور وہ محبوبیت تب ملے گی جب میرے پیغمبر کی سنت کا اتباع ہوگا۔ اور یاد رکھو میں 2-3 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات باور کروا رہا ہوں کہ کرامت یہ اولیاء اللہ کے ہاتھ سے سرزد ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک انعام ہے، لیکن کسوٹی یہ نہ بنانا، پیمانہ یہ نہ بنانا من یطیر فی الہواء ویمشی علی الماء ویترک سنت نبی لم یکن ولیا۔ ایک شخص ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، پانی پہ چلتا ہوا نظر آئے، پیغمبر کے طریقوں کو چھوڑتا ہو، ولایت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ہوا میں اڑنا کمال نہیں، مکھی بھی اڑا کرتی ہے، پانی پہ چلنا کمال نہیں، وہ مچھلی بھی چلتی ہے۔ کمال تو یہ ہے زندگی میں پیغمبر کی سنت نہ چھوٹے، پیغمبر کا طریقہ نہ چھوٹے، فرض نہ چھوٹے، حرام کی طرف نہ جائے، اللہ کو ناراض نہ کرے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، تیری لاکھوں کرامتیں مل جائیں، جو دین پر ثابت قدم ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ صحابہ سارے کے سارے ولی ہیں، صحابہ کی ولایت میں شک نہیں ہے، صحابہ سارے کے سارے ولی ہیں، لیکن کتنے صحابہ ایسے ہیں جن سے بظاہر کرامت کا صدور نہیں ہوا، تو کیا وہ مقام ولایت پہ نہیں ہے؟ صحابہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے دیدار مصطفیٰ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اب یہ چونکہ رستہ تصوف کا یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے، اچھی لمبی کھجورے، فقیرہ فقیری دورے، جڑا چڑھ جائے بھرپورے، جڑا ڈگ جائے چکنا چورے۔ اس لیے میں ساتھیوں کو مشورہ دیتا ہوں جو اس لائن میں آنا چاہتا ہے وہ پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ ضرور کرے، کم از کم التکشف فی مہمات التصوف اس کا مطالعہ ہو، پھر آپ اپنے اکابرین کی کتابیں پڑھیں، پھر آپ کو کسی قسم کا اشکال نہیں ہوگا۔ آج اچھے خاصے صاحب علم لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اپنے حضرات بڑوں کے خلاف کتابیں اٹھا دیں، قلم اٹھایا، وہ جی ان کی کتابوں میں تو شرک ہے، وہ تو یوں کہتے ہیں، وہ تو یوں کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی بات کو سمجھنے والا ہے، ذرا کہتا ہے یہ دیکھا حضرت تھانوی نے دیکھا اس بزرگ کے تصرف سے یہ کام ہوا ہے۔ اصل میں متصرف الامور تو اللہ ہے، تصرف کے اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں، انہوں نے کیوں لکھا ہے اس بزرگ کے تصرف سے؟ یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ پہلے ان حضرات کو سمجھو۔ ہمارے اکابرین علم کے جس ثریا ستارے پہ بیٹھ کر لکھتے تھے تم وہاں کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اب جب وہ علماء عالم لوگ تھے، اصطلاحات بھی علمی استعمال کرتے تھے، تصوف کی زبان میں تصرف اس کا معنی کچھ اور ہے، تیرے یہاں اس کا معنی کچھ اور ہے۔ تصوف میں تصرف کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس معنی میں نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یوں کہو تو بادل برس جائیں، یوں کرو تو ہوائیں چل جائیں، یہ تو کن فیکون کا اختیار اللہ کا ہے۔
تصوف کے یہاں تصرف کی اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے تو تصرف کی تعریف یہ ہے، کوئی اللہ کا ولی ساری طرف سے توجہ ہٹا کر کسی کام کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور دل کی گہرائیوں سے اللہ سے سوال کرے اور اس میں اتنا مستغرق ہو جائے کہ اس دعا کے رد ہونے کا شبہ بھی اس کے ذہن میں نہ ہو، اور وہ اتنا اللہ پر توکل کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرے اور اللہ اس دعا کو قبول کر کے اس کا وہ کام بنا دے، یہ ہوتا ہے ولی کا تصرف تصوف کی زبان میں۔ اب بتا یہاں ولی نے سب کچھ کیا یا اللہ نے کیا ہے؟ دعا تو ہم بھی کرتے ہیں، جیسے ہوتا ہے ایک بزرگ ہیں، جب کسی غیر مسلم کو ان کے سامنے بٹھایا جاتا تھوڑی دیر توجہ کا پانی دیتے اور تصرف کرتے، اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نوازتے۔ اب دیکھو لفظ تصرف میں نے استعمال کیا جو ہمارے اکابرین نے بھی، تو آپ جن کو شرک بدعت کا ہیضہ ہوتا ہے نا وہ یہ مسئلے بناتے ہیں۔ ہم سے زیادہ الحمدللہ شرک اور مشرکوں کو سمجھنے والا کون ہے، یا ہم نے جو کام اللہ کا شکر ہے، بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن اپنے اکابرین پر اعتماد اور بھروسہ کر کے چلیں۔ اب تصرف سے مراد یہ کہ اس بزرگ نے خود اس کی توجیہ کی، کسی نے ان سے سوال کیا، حضرت جی اتنے غیر مسلم آپ نے مسلمان کر دیے، کبھی کوئی شیعہ مسلمان کیوں نہیں کیا؟ اس کو بٹھاتے ہیں تو اس کے وہ کبھی مسلمان نہیں ہوا آپ سے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ نے کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث میں آتا ہے ہر ایک فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلام پر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی بناتے ہیں۔ جو بچہ بھی پیدا ہو وہ فطرت اسلام پر، اس کے دل اندر اسلام کی فطرت کی بوٹی ہوتی ہے، لیکن اس پر توجہ کا پانی نہیں جاتا، دین کا پانی نہیں جاتا، تو آہستہ آہستہ وہ سوکھ جاتی ہے وہ بوٹی۔ میں توجہ کا پانی دیتا ہوں، اللہ کی طرف پوری توجہ سے دعا کرتا ہوں اس شخص کے متعلق، اب چنانچہ اللہ تعالیٰ اس توجہ کے پانی کی برکت سے اس کی سوکھی ہوئی بوٹی جو فطرت اسلام کی ہے اسے پھر تر و تازہ کر دیتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو کہا وہ شیعہ بغیر فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے کیا؟ کہا بات یہ نہیں ہے، یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں یہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو توجہ کا پانی نہیں ملا، شریعت کا پانی نہیں ملا، ان کی بوٹی سوکھ جاتی ہے، اور جب کوئی درخت سوکھ جائے تو پانی دے کر دوبارہ پڑوان چڑھایا جا سکتا ہے، لیکن شیعہ کا مسئلہ یہ ہے اس کے جو فطرت اسلام کی بوٹی ہوتی ہے یہ سوکھتی نہیں ہے، صحابہ کا بغض رکھنے کی وجہ سے جل جاتی ہے، بغض صحابہ کی وجہ سے یہ بوٹی سڑ جاتی ہے، بغض صحابہ میں جل جل کے یہ بوٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے، جل جایا کرتی ہے۔ اور بیٹا جو جڑ سوکھ جائے اسے تو پانی دے کر پروان چڑھایا جا سکتا ہے، لیکن جو جڑ سڑ جائے اسے پانی دے کر پروان نہیں چڑھایا جا سکتا۔ اس لیے میں توجہ کا پانی سب کو ہی دیتا ہوں، لیکن ایک نے جلا دی ایک نے سکھا دی، اور یہ جلاتا جو ہے اس کا تو قرآن نے کہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس کے دل میں بیمار، اللہ تعالیٰ جب کسی بیماری کا ذکر کرتے ہیں علاج بھی بتاتے ہیں، لیکن جن کے دل میں صحابہ کا بغض ہے اللہ نے کہا یہ بیماری ختم نہیں ہوگی، اگر یہ بیماری ہوئی تو یہ بیماری بڑھے گی۔ اللہ کیسے؟ کہا میں صدیق کو خلافت دوں گا تو اس کی بیماری تو بڑھے گی، عمر فاتح کیسر و کسرا بنے گا اس کی بیماری تو بڑھے گی، عثمان 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گاڑے گا اس کی بیماری تو بڑھے گی، جب پیغمبر صحابہ کو جنت کی خوشخبریاں دیں گے اس کی بیماری تو بڑھے گی، جب تبوک کے غنائم اور کیسر و کسرا کی غنیمتیں صحابہ کے قدموں میں ڈھیر کروں گا، یہ جلنے والا تو چلے گا، جب جلے گا اس کی بیماری تو بڑھے گی،
میں علی المرتضیٰ کو شانے دوں گا، اس کی بیماری تو بڑھے گی۔ معاویہ 65 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پھریرے لہرائے گا اور دنیا کا بڑا فاتح بنے گا، اس کی بیماری تو بڑھے گی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس کی بیماری بولو، اور وہ بیماری اتنی بڑھے گی۔ ابھی کل جو ہے لندن کے اندر ان بدبختوں نے ایک جو ہے وہ احتجاج، ایک مارچ کیا ہے۔ تم خالی رو رہے ہو کہ ایم اے جناح روڈ پر گستاخی ہوئی۔ میں اپنے حکمرانوں سے کہتا ہوں ذرا آنکھیں کھولو۔ ہم ساری زندگی دنیا کو یہ باور کرواتے رہے اسلام از اے ریلیجن آف پیس، اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، اس کی خلافت و حکومت میں یوں امن آتا ہے، یوں خوشحالی آتی ہے، یوں انصاف ملتا ہے۔ یہ وقت کا حکمران ہے اور دنیا سے جاتے ہوئے پرانے کپڑوں میں کہتا ہے مجھے کفن دینا، اور خلیفہ بلا فصل کو پرانے کپڑوں میں کفن دے کر دفنایا جاتا ہے۔ فاروق اعظم بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، سواری پہ سوار نہیں، غلام سواری پہ سوار ہے۔ ہم یہ مثالیں دیا کرتے ہیں۔ کل انہوں نے کتبے اٹھائے ہوئے تھے، پینا فلیکس، جن میں یہ لکھا تھا کہ ابو بکر عمر کا دور دہشت گردی کا دور تھا، ٹیررزم کا دور تھا، یہ ٹیررسٹ تھے، وہ یوں تھے، وہ یوں تھے، جو پیغمبر جن کے متعلق ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے، اقتداء بالذین من بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا۔ مجھے بتاؤ جن کو پیغمبر تربیت دے کے گئے ہوں ان کا زمانہ، ان کا دور خلافت یہ ٹیررسٹ زمانہ ہے، تو پھر مجھے لا کر دکھاؤ دنیا کے اندر ایسا مثالی نظام۔ جب ہندوستان کے اندر لکھنؤ کے دور میں تبرہ ہوتا تھا صحابہ پر، وہاں حضرت لکھنوی رحمت اللہ علیہ جواب دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک رافضی جو ایک صحافی بھی تھا، اس نے اس میں کالم لکھا اور اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا عقیدہ تو میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، نظریہ تو میرا بھی وہی ہے تمہارا ہے، لیکن ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں کہ اگر ہمیں دنیا کفر کے سامنے کبھی اسلام کا نظام حکومت رکھنا پڑے اور ہم دنیا کو بتائیں اسلام نے جو نظام حکومت دیا ہے اس کا یہ فائدہ ہے، اس میں یوں امن ہوتا ہے، اس میں یوں خوشحالی ہوتی ہے، اس میں یوں مساوات ہوتی ہے، اس میں حکمران ایسا سادہ ہوا کرتا ہے، اس کے خرچے کچھ نہیں ہوا کرتے، وہ حکمران اتنا متقی ہوتا ہے، وہ تو یوں بھی کہتا ہے اگر فرات کے کنارے کتا مرے تو پوچھ پھر فاروق اعظم سے ہوگی۔ وہ ایسے ہم جب یہ مثال رکھیں گے اور جب ہم دنیا کفر کے پلیٹ فارم پر کبھی اسلام کا نظام حکومت رکھیں اور ان کو بتائیں تمہاری جمہوریت کے نظام نے کیا دیا ہے سوائے دہشت گردی کی، اور کیا دیا بدامنی کے علاوہ، اور کیا دیا جس میں امیر کے لیے قانون الگ ہے، غریب کے لیے قانون الگ ہے، بادشاہ کے لیے قانون الگ ہے، رعایا کے لیے قانون الگ ہے، لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بادشاہ اور رعایا سب کے لیے قانون ایک ہے۔ اگر کبھی ہمیں دنیا کفر کے سامنے اسلام کا نظام حکومت رکھنا پڑے، صرف تھیوری نہیں پریکٹیکلی طور پہ رکھنا پڑے، وہ کہتا ہے ابو بکر و عمر کی زندگیوں کو نکال کر ایسا دور ہمیں ملتا ہے کہ جو ہم مثال کے طور پہ پیش کر سکیں۔ ہمیں ابو بکر و عمر کا دور رکھنا پڑے گا، اس کی مثال لازمی دینی پڑے گی۔ اس آپ کے ذہن میں آئے گا عمر بن عبدالعزیز کے دور کو بھی رکھ، بھائی عمر بن عبدالعزیز بھی تو بنو امیہ کے تھے، اس کا دور تو وہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ اس طریقے سے کریں، تم صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرو اور ہم دنیا میں کہیں گے واہ صحابہ واہ۔ آپ کی عظمت کے ترانے انشاءاللہ گائیں گے اور اسی نسبت پہ مرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ سارے کے سارے ولی، لیکن کئی صحابہ ایسے ہیں جن سے کرامات کا صدور نہیں ہوا، کہ کیا وہ ولی نہیں ہے؟ بولو۔
تو اس لیے یاد رکھو، میں نے شروع میں کہا تصرف، اس کا تصوف کی اصطلاح میں یہ مطلب ہے، دوسرا مطلب نہیں۔ انبت الربیع البقل، جب یہ لفظ کہ موسم نے بیج کو اگایا، کھیتی کو اگایا، علماء نے لکھا ہے یہی لفظ اگر موحد کہے تو مطلب کچھ اور ہوتا ہے، مشرک کہے تو کیمونس دہریہ کہے تو مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ آگ نے کھانا پکایا، یہ بات اگر موحد مسلمان کہتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کہ اللہ نے آگ میں تاثیر رکھی اور آگ نے کھانے کو گرم کیا۔ لیکن ایک دہریہ کیمونس روسی اگر یہ کہے گا آگ نے کھانا پکایا تو اس کا تو مطلب کچھ اور ہوتا ہے نا، لفظ ایک ہی ہے لیکن ایک لفظ اگر کوئی موحد استعمال کرے اس کا مطلب کوئی اور ہوگا، اور وہی لفظ مشرک یا کیمونس یا دہریہ استعمال کرے اس کا مطلب بولو۔ مجھے ہماری کئی کتابوں میں پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث العظم لکھا ہوا ہے، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہی انہیں غوث العظم تھے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے انہیں غوث الثقلین، جنات اور انس کے غوث۔ تو کبھی کوئی مجھ سے سوال کرتا تھا کہ حضرت غوث کا مطلب تو فریادوں کو سننے والا، اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، تو غوث العظم کا مطلب تو ہوا سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا، تو یہ لفظ کہنا شرک نہیں ہے؟ سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا تو اللہ ہے۔ تو میں انہیں سوال کے جواب دے دیتے تھا، لیکن خود وہ تو مطمئن ہوتا تھا، میں اندر سے مطمئن نہیں ہوتا تھا، وہ میری نظر میں وہ چیز گزری نہیں تھی۔ تو ایک دن یہاں اسٹیل ٹاؤن کے علاقے میں کوئی جلسہ تھا، وہاں کوئی حضرت آئے ہوئے ہوں گے، اور پھر وہ اپنی تقریر میں کہیں کہہ رہے تھے کہ غوث العظم کوئی نہیں صرف اللہ، اور فلاں کوئی نہیں صرف اللہ، تو وہ کہا ہوگا۔ تو یہاں مولانا عبد الغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اس کمرے میں اوپر، تو میں بھی حضرت سے ملنے آیا ہوا، تو حضرت غسل کر کے نکلے تھے، کنگھا کر رہے تھے حضرت حیدری شہید، تو کنگھا کرتے ہوئے ندیم صاحب کو کہنے لگے دیکھا کل شیخ صاحب غوث العظم کوئی نہیں صرف اللہ، وہ سٹائل مجھے ابھی بھی یاد ہے، زلفوں کو سنوار رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں تو ادھر ہی جواب دینے والا تھا اسٹیج پہ، کیونکہ حضرت کی عادت تھی اگر اسٹیج پہ کوئی غلطی کرتا تو اس کی اصلاح کر دیتے، یا کبھی اپنی تقریر کے دوران ہی اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو صحیح مفہوم پتہ چلے بھائی۔ کہتے ہیں کسی وقت حضرت کی طبیعت خراب تھی اور کہا کہ میں آج بیان نہیں کروں گا، صرف دعا۔ اب حیدری شہید کہہ دیں تو اب انہیں تو زبردستی نہیں کر سکتے نا، یہ تو ہم جیسے سیدھے سادھے تم لوگوں کو ملے، نہیں حضرت بس بھلے آپ ڈرپ لگائیں لیکن ادھر آ کر جو نا ٹرپ ضرور لگائیں۔ حضرت کو تو اللہ نے جمال اور جلال دونوں دیے تھے، اب کون انہیں زبردستی کرے، نہیں کہا نہیں کرنا۔ اب جہاں سے بیان کی آواز آ رہی تھی، حضرت جو بیٹھے ہوئے تھے جس کمرے میں تو آواز آ رہی تھی، وہاں کوئی خطیب کہہ رہا تھا کہ نبیوں کا استاد اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، نبی براہ راست اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ تو ایک دم حضرت اٹھے اور کہتے بیان کروں گا، اور گئے اور بیان میں کہا سنو بھائی، نبیوں کے استاد اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتے، یہ خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی انبیاء کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آج بھی خطیب یہ کہتے ہیں نا، باقی انبیاء کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کیا اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے نہیں سیکھا؟ حضرت یوسف نے حضرت داؤد علیہ السلام سے نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے نہیں سیکھا؟ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے شاگرد نہیں تھے؟ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے شاگرد نہیں تھے؟ کہا یہ خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی انبیاء کے لیے ضروری نہیں ہے، ان کے دنیا میں بھی استاد ہو سکتے، یوں اصلاح کرتے۔ تو فرمانے لگے کہ جی وہ دیکھا کل حضرت کہہ رہے تھے غوث العظم کوئی نہیں صرف اللہ، تو ایک دم میرے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ اشکال تو میرے ذہن میں بھی تھا۔ تو میں نے کہا حضرت کہ اللہ کے علاوہ غوث العظم کسی کو کہنا ٹھیک ہے، غوث کا مطلب تو فریاد رس، اعظم کا مطلب سب سے بڑا۔ تو یوں مجھے دیکھ کے کہتے ہیں سمجھنا، فرمایا صدیق اکبر کون ہے؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق۔ کیا کیوں؟
صدیق کا مطلب سب سے بڑا سچا اور اکبر کا مطلب سب سے بڑا، تو سب سے بڑا سچا اللہ ہے یا صدیق اکبر ہے؟ مجھے کہا فاروق اعظم کون ہے؟ میں نے کہا حضرت عمر کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ فاروق کا مطلب حق باطل میں فرق کرنے والا، اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، تو سب سے بڑا حق باطل میں فرق کرنے والا تو اللہ ہے۔ چلو مخلوق میں اگر لے لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، عمر کو کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمایا بھائی وہ غوث الاعظم اس کا ہم لغوی معنی نہیں لیتے، اس کا ہم اصطلاحی معنی لیتے ہیں۔ جیسے یہاں صدیق اکبر، فاروق اعظم، یہ لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ صدیقیت مخلوق میں انبیاء کے بعد ایک مقام کا نام ہے، اللہ وہ مقام جس کو دے، چنانچہ اس مقام میں جو سب سے اوپر نظر آتا ہے انبیاء کے بعد مخلوق میں وہ ابو بکر ہیں، تو اس لیے باقی مخلوق کی بنسبت انہیں صدیق اکبر کہہ دیا جاتا ہے۔ اور کہا فاروقیت یہ بھی تصوف میں ایک مقام کا نام ہے، حق باطل میں فرق کرنا، یہ اب قیامت تک فاروق آئیں گے، قیامت تک صدیق آئیں گے، لیکن جو صدیق اکبر ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہے، یہ امتیوں میں، اور امتیوں میں مقامی فاروقیت بھی ہوگا۔ کئی آئیں گے جو حق باطل میں تمیز کر کے رکھ دیں گے، مجدد الفسانی بھی تو فاروق ہے، عطا اللہ شاہ بخاری بھی تو فاروق ہے، حق نواز جھنگوی بھی تو فاروق ہے، اب کئی آئیں گے، لیکن امتیوں میں یہ مقام کا سلسلہ ہے جو نبی نے دیا ہے، چنانچہ اس میں امتیوں میں اس مقام فاروقیت پہ جو سب سے اوپر نظر آتا ہے دنیا اسے فاروق اعظم عمر فاروق کہتی ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک اصطلاحی معنی ہے، تو کہتے ہیں غوث بھی تصوف میں ایک اصطلاح کا نام ہے۔ جیسے مقام ہوتا ہے تصوف میں کتب، یہ ابدال ہے، یہ مجذوب ہے، ایسے ہی ایک مقام ہے اللہ کے قرب کا، اسے غوثیت کہتے ہیں۔ قیامت تک کئی غوثوں نے آنا ہے، لیکن اس سیٹ پر جو سب سے بڑا بیٹھا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہیں، اس لیے انہیں غوث الاعظم کہا جاتا ہے۔ اسے لغوی معنی کے اعتبار سے نہ دیکھنا، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے دیکھنا۔ چھت کے بھی اوپر سے گئی ہوگی، سمجھ آ گئی بات یا نہیں؟ تو اس لیے اپنے اکابرین کی کتابیں سمجھ کے پڑھو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی لیے میں نے آپ کو کہا تکشف کا مطالعہ ضرور کرو، اس میں یہ تصوف کی اصطلاحات کے صحیح معنی موجود ہیں۔ کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود کتنے بڑے ولی، ہمارے یہ اکابرین علماء دیوبند کم ولی تھے اور ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مجذوب، خواجہ مجذوب الحسن بہت بڑے شاعر تھے، ہندوستان کے مشاعرے میں جب کلام پڑھ رہے، جگر مراد آبادی ان سے بہت متاثر ہوئے، حال حلیہ دیکھا، پگڑی پہنی ہے، جبہ، کہا یہ ملا ہو کر اتنی بہترین شاعری، اور پھر ان سے ملے اور کہا کہ تم ملا ہو کر اتنے بہترین شاعر، یہ حلیہ کس کا اثر ہے؟ کہا تھانہ بھون میں ہمارے شیخ ہیں، یہ ان کی دعاؤں اور ان کے فیض کا اثر ہے۔ ان کو دعوت دی کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، تو جگر نے کہا تمہیں پتہ ہے میں شراب کا عادی ہوں اور شراب میں نہیں چھوڑ سکتا، اور تمہارے شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ تمہارے شیخ جو ہیں ہو سکتا ہے مجھے وہاں شراب نہ پینے دیں تو میرے لیے مسئلہ ہے، اتنے دور جاؤں۔ تو حضرت نے خط لکھا حضرت تھانوی کو اور کہا جی اس طرح جگر بین الاقوامی شاعر اس کو لانا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ یہ کہتا ہے، حضرت نے فرمایا خانقاہ میں تو اجازت نہیں ہے، باہر اس کی مرضی ہے، جو کرتا ہے کرے، ادھر اجازت نہیں ہے۔ تو وہ ان کو لے کر آئے اور کہا بھائی اگر زیادہ ہی تجھے شراب کی طلب ہو یہاں نہیں باہر جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، حضرت کے سامنے بٹھایا، دیکھتے ہی متاثر ہو گیا اور کہا حضرت میرے لیے 4 دعائیں کریں، ایک تو میں داڑھی رکھوں، دوسرا میں شراب چھوڑ دوں، تیسرا میں حج کروں، چوتھا اللہ مجھے ایمان نصیب فرمائے۔ حضرت نے دعائیں کی چاروں، اور جگر نے اپنی زندگی میں شراب بھی چھوڑی، داڑھی بھی رکھی، حج بھی کیا۔ جب یہ 3 دعائیں رب نے قبول کی ہیں تو ایمان پر خاتمہ بھی ضرور ہوا ہوگا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ایسے اللہ والے گزرے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ظفر اقبال، وہ پہلے گانا گاتے تھے اور گٹار بھی بجاتے تھے اور بھی فنکشنوں میں، کہتے ہیں میں نماز کا پابند تھا، تو ایک دن وہاں سے
کسی جگہ فنکشن تھا، عصر کی نماز تو ہو گئی تھی، اب نماز میں نے پڑھنی تھی، کسی سے پوچھتے پوچھاتے مسجد کہاں ہے، مسجد میں پہنچا، یہ فیڈرل بھی ایریا کے اندر کہہ رہے ہمارا فنکشن تھا، تو ایک مسجد میں پہنچا، میں وضو کر رہا تھا تو مسجد میں ایک بابا جی درس دے رہے ہیں، اب میں وضو بھی کر رہا ہوں اور بابا جی کو بھی دیکھ رہا ہوں، اندر سے دل کی دنیا بھی چینج ہو رہی ہے، اور میں پھر وضو کر کے نماز پڑھی، میں کہا چلو بابا جی کے درس میں بھی بیٹھ جاؤں، کہا بیٹا اتنا دل متاثر ہوا، اتنا میری زندگی کے اندر انقلاب مجھے محسوس ہوا، گناہوں سے مجھے اتنی نفرت ہونے لگی، کہتے ہیں میں نے ساتھ والے سے پوچھا یہ بابا جی کون ہے، تو کہنے لگے یہ مولانا یوسف علی دھیانوی ہیں۔ یہ کرامات حق ہیں، اور میں نے اپنے شیخ کی کئی کرامات دیکھی ہیں۔ میرے استاد محترم اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، حضرت مولانا مفتی ظفر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے جنازے بتاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہوتے تھے، اتنا متبع سنت آدمی، جس بات کو حق سمجھا اس کو کہہ دیا، اپنے پرائے کسی کی پرواہ نہیں کی، اسٹریٹ فارورڈ آدمی، اور اتنا صاحب علم آدمی، اور ٹھیک ہے لوگوں نے انہیں اس اینگل سے تو دیکھا ہے، سخت تھے، غصے میں ہوتے ہیں، اور لیکن محبتیں نہیں دیکھیں، ان کی اتباع شریعت نہیں دیکھی۔ کون ہے جو اس دور میں جمعے کو ایک سا پانی سے غسل کرے؟ جمعے کو ایک سا پانی سے غسل کرنا یہ سنت ہے، یہ میرے شیخ کیا کرتے تھے مفتی ظفر خان صاحب، اتنے متبع سنت، دائیں بائیں کے اتنے متبع سنت۔ ایک دن میں انہیں کے پاؤں دبانے لگا تو غلطی سے پہلے میں نے الٹے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو پیچھے چھڑک کے سیدھا پاؤں آگے کیا، کیا پہلے سیدھا پاؤں دباؤ؟ اتنا زیادہ دائیں بائیں کے خیال کرنے والے۔ اور میں نے ہم چونکہ دورے میں تھے، حضرت کے سبق میں، دورے حدیث میں تخصص کے طلباء کو بھی بخاری اور ترمذی کے سبق میں شریک ہونا ہوتا تھا، اور تخصص کے لڑکے آگے بیٹھا کرتے تھے۔ ہمارے دورہ کا سال چل رہا تھا 2002 میں، چنانچہ ابھی سبق پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف کا غالباً درس تھا یا ترمذی شریف کا، سبق پڑھاتے ایک دم تخصص کے ایک طالب علم کو دیکھ کے کہتے ہیں مجھے تیرے چہرے سے کفر کی سیاہی نظر آ رہی ہے۔ یہ جب میں نے سنا میری تو حالت خراب ہو گئی، یہ کس کو کہا؟ میں نے اس شخص کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، میں نے کہا اگر دیکھ لوں ایسا نہ ہو یہ آتے جاتے میری نظر پڑے گی تو بدگمانی ہوگی، چنانچہ میں نے دیکھی ہی نہیں۔ بعد میں پتہ چلا ایک ہفتے بعد اس نے قادیانی مذہب قبول کر لیا، اور آپ کے تو علم میں نہیں ہوگا، وہ پھر مولوی ہاشم نام کا تھا، اور وہ مولوی ہاشم ایک فتنہ بن کر یہاں کراچی میں ابھرا تھا، اور تنظیم المسلمین، جماعت المسلمین نہیں، وہ الگ گمراہ ہیں، تنظیم المسلمین کے نام سے اس نے ایک جماعت بھی بنائی، بڑے بڑے اشتہارات بھی لگائے، چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہو گیا تھا، اتنے بڑے بڑے اشتہار بھی لگاتا تھا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی یا حضرت عیسیٰ آخری نبی، چنانچہ لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے یوں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں نہیں آ رہے۔ یہ کرامت میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت کی دیکھی ہے۔ ایسی کئی کرامات اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے صادر فرمائیں، لیکن اتباع سنت کے پابند، اتنی پابندی کہ ہر جمعے کو فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر یہ لازمی پڑھا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز کتنی لمبی پڑھا کرتے تھے، آپ ان کی پہلی رکعت میں 3-4 رکعتیں پڑھ لیتے، سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کا فیض جاری و ساری فرمائے، انہوں نے جو پودے لگائے ہیں اسلام کے، اللہ انہیں ہمیشہ ہرا بھرا فرمائے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیض کو ساری دنیا میں عام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔